اہل تقوی کی صورت بنا لیجئے، اہل تقوی کی صورت بنا لیجئے، نور سنت سے چہرہ سجا لیجئے، نور سنت سے چہرہ سجا لیجئے، اہل تقوی کی صورت بنا لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ محترم دوستو، بزرگوں، اللہ جل جلالہ عم نوالہ کے پاک کلام کی پہلی سورت سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت ہے الحمد للہ رب العالمین، جس کا ترجمہ ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنہار ہے۔ دوسری آیت ہے الرحمن الرحیم، جس کا ترجمہ ہے جو سب پر مہربان، بہت زیادہ مہربان ہے۔ تیسری آیت ہے مالک یوم الدین، جس کا ترجمہ ہے جو روز جزا یعنی بدلے کے دن کا مالک ہے۔ اس سورت کی ان تینوں آیتوں میں اللہ جل شانہ نے بہت ہی قیمتی باتیں اور اہم مضامین کو بیان کیا ہے۔ اسی طرح ان تین آیتوں میں اللہ جل شانہ نے بہت گہرائی اور باریکی سے دین اسلام کے تین بنیادی عقیدوں کی طرف اشارہ اور رہنمائی فرمائی ہے۔ دراصل دین اسلام دو چیزوں کا مجموعہ ہے۔ پہلی چیز عقیدے یعنی مانیتا، وہ باتیں، وہ چیزیں جس کو آدمی اپنے دل و دماغ سے مان لے، تسلیم کر لے، ان باتوں کو اور امور کو عقیدے اور مانیتا کہا جاتا ہے۔ اور دوسری چیز ہے اعمال، وہ کام جو انسان اپنے بدن سے اور بدن کے اعضاء سے انجام دیتا ہے، ان کو اعمال کہا جاتا ہے۔ تو عقائد اور اعمال، ان دو چیزوں کا مجموعہ دین اسلام ہے۔ پھر اسلام کے بنیادی عقیدے تین ہیں۔ پہلا عقیدہ توحید، دوسرا عقیدہ رسالت، اور تیسرا عقیدہ آخرت۔ یہ تین دین اسلام کے بنیادی عقیدے ہیں۔ تمام عقیدوں کی چکی انہی تین عقیدوں کے ارد گرد گھومتی ہے۔ پہلا عقیدہ توحید ہے۔ توحید کا مطلب ہے اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرنا، یہ جاننا اور ماننا کہ اللہ ایک ہے، اکیلے اور واحد ہیں۔ اسی نے اپنی قدرت سے اس کائنات کو پیدا بھی کیا ہے اور اس کا نظام بھی وہی چلا رہا ہے۔
اور عبادت کا لائق اور مستحق وہی ہے۔ یہ کائنات خود بخود وجود میں آ گئی، ایسا بھی نہیں۔ وجود میں آنے کے بعد اس کائنات کا نظام خود بخود آٹومیٹکلی چل رہا ہے، ایسا بھی نہیں۔ اور عبادت اور بندگی میں اللہ کا کوئی شریک ہے، کوئی ساجھی ہے، ایسا بھی نہیں۔ اس طرح ماننا اور تسلیم کرنا یہ توحید کہلاتا ہے۔ یہ عقیدہ توحید دل کی حیثیت رکھتا ہے۔ دل درست ہے، دل میں صلاح ہے تو بدن سے اعمال درست نکلتے ہیں، اور دل میں بگاڑ ہے تو بدن کے اعمال غلط ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی توحید و ایمان موجود ہے تو آدمی کی ہر نیکی قبول ہے، اور توحید و ایمان موجود نہیں ہے تو آدمی کی ہر نیکی ضائع ہو جاتی ہے، بیکار اور ویسٹ ہو جاتی ہے۔ اسی اہمیت اور مقام مرتبے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من مات باللہ لا یشرک بہ شیئا دخل الجنہ، کہ جس کی موت اس حالت میں آئی کہ وہ اللہ کی توحید اور وحدانیت کو تسلیم کرتا تھا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا تھا، تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ پاک اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتے ہیں۔ تو توحید کی وجہ سے آدمی پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم حرام ہو جاتی ہے اور جنت واجب ہو جاتی ہے۔ یہ بنیادی حیثیت عقیدہ توحید کو دین اسلام میں حاصل ہے۔ علماء نے توحید کی مختلف قسمیں بیان کی۔ ان میں سے پہلی قسم ہے توحید الوہیت، اور دوسری قسم ہے توحید ربوبیت۔ توحید کی یہ دو قسمیں اہم ہیں۔ سورہ فاتحہ کی جو پہلی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین، اس آیت کریمہ میں اللہ جل شانہ نے گہرائی اور باریکی کے ساتھ توحید کی ان دونوں قسموں کو مدلل طریقے سے دلیل اور پروف کے ساتھ بیان کیا ہے۔ توحید الوہیت یعنی معبودیت میں توحید، یعنی یہ بات ماننا، یہ عقیدہ رکھنا کہ معبود عبادت کے لائق اور بندگی کی مستحق صرف ایک ہستی، ایک ذات، اللہ ہی کی ذات ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی اور بندگی کے لائق اور عبادت کی مستحق نہیں ہے۔ عبادت اور بندگی میں اللہ کا کوئی شریک نہیں، لا الہ الا اللہ۔ یہ جو توحید ہے اس کو توحید الوہیت کہا جاتا ہے، یعنی معبود برحق ایک ہے، یہ ماننا۔ الحمدللہ کا جو کلمہ ہے اس کلمے میں اللہ پاک نے اس توحید کو بیان کیا، کیونکہ اس کلمے میں یہ کہا گیا کہ ہر تعریف اللہ کے لیے ہے، اور تعریف اور حمد اس کو کہتے ہیں کہ کسی ذات میں جو ذاتی کمال اور خوبیاں ہیں ان ذاتی کمال اور خوبیوں کو بیان کرنا۔ اور ظاہر ہے کہ دنیا میں جتنی خوبیاں اور کمال ہے، چاہے وہ کسی میں کے اندر بھی پائی جاتی ہے، وہ سب اللہ کا عطیہ ہے، اللہ کی دین ہے۔ تو ہر کمال، ہر خوبی، ہر ہنر کا مرجع اللہ کی ذات ہوئی، اور ہنر میں، کمالات میں، خوبیوں میں سب سے بڑی خوبی اور سب سے بڑا کمال یہ معبودیت ہے، یعنی معبود ہونا، عبادت اور بندگی کے لائق ہونا ہے۔ یہ سب سے بڑا کمال ہے۔ تو جب سارے کمال اللہ کی طرف لوٹتے ہیں اور سب کمالوں میں سب سے اہم کمال معبود ہونا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ اللہ ہی کی ذات ایسی ہے جو معبود ہے، معبود برحق ہے، لائق عبادت ہے۔ اگر آپ اللہ کے لیے معبودیت کو
الوہیت کو، معبود ہونے کو اور لائق عبادت ہونے کو تسلیم نہیں کرتے تو پھر یہ بات بھی ثابت نہیں ہوگی کہ ہر کمال اللہ کے لیے ہیں، اور یہ بھی ثابت نہیں ہوگا کہ ہر حمد اللہ کے لیے۔ ہر حمد اللہ کے لیے مانتے ہیں تو یہ بھی ماننا ہوگا کہ ہر کمال اللہ کے لیے ہیں، اور یہ بھی ماننا ہوگا کہ سب سے بڑا کمال یعنی معبود ہونا یہ اللہ ہی کے ساتھ خاص ہے، اور کوئی اس بابت میں اس کا شریک اور سہیم نہیں ہے۔ یہ توحید الوہیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ میں اس توحید کو بیان کیا۔ توحید کی دوسری قسم ہے توحید ربوبیت، یعنی ایک ہی ذات کو رب ماننا، ایک ہی ذات کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا، یہ تسلیم کرنا کہ اس کائنات کو بنانے کے بعد اس کو چلانے کے ساتھ اس کو اس کی آخری حد تک پہنچانا، یہ ایک ہی ذات کر رہی ہے۔ اس بات میں یعنی کائنات کو بنانے میں، اس کا نظام چلانے میں اور اس کو بڑھا کر آخری منزل تک پہنچانے میں اللہ کا کوئی شریک اور سہیم نہیں ہے۔ رب، پروردگار، پالنہار اللہ ہی ہے، یہ ماننا اور یہ عقیدہ رکھنا یہ توحید ربوبیت ہے۔ ربوبیت میں اللہ کو یکتا ماننا اور اللہ کو ایسا ماننا کہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ رب العالمین کا جو دوسرا جملہ اور دوسرا حصہ کلام ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے کہ سارے جہاں میں اللہ کے علاوہ جو بھی ہے، چھوٹی سے چھوٹی مخلوق اور بڑی سے بڑی مخلوق، یہ تمام کی تمام مخلوق سارے جہاں میں داخل ہے۔ تو ان تمام کی تمام مخلوق کو پیدا کر کے ان کو زندہ رکھنا، باقی رکھنا، ان کا انتظام کرنا، ان کی ضروریات کو پورا کرنا اور ان کو آہستہ آہستہ آخری حد تک اور آخری پوائنٹ تک پہنچانا، یہ صرف اور صرف اللہ ہی کا کام ہے۔ یہ توحید ربوبیت ہے، اور توحید ربوبیت یہ توحید الوہیت کی بنیاد ہے، دلیل ہے، کیونکہ جب پالنہار وہ ہے، روٹی بوٹی دینے والا وہ ہے، تو پھر عبادت بھی اسی کی ہوگی۔ پالے کوئی اور اپنا سر جھکائے کسی اور کے سامنے، یہ تو عقل کے خلاف بات ہے۔ معقول بات اور عقل کے مطابق بات یہ ہے کہ جس کی عبادت کی جا رہی ہے وہی پالے، اور جو پال رہا ہے اسی کی عبادت اور پرستش کی جائے، یہ عقل کے مطابق معقول بات ہے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ دونوں توحیدیں یعنی توحید الوہیت ہو یا توحید ربوبیت ہو، یہ دونوں توحید ایک دوسرے کے لیے لازم ملزوم ہیں، ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے، ان دونوں کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے۔ جہاں ربوبیت کی توحید ہوگی وہاں الوہیت کی توحید ہوگی، اور جہاں ربوبیت میں شرک ہوگا وہاں الوہیت میں شرک ہوگا۔ اسی لیے ہمارے بزرگوں نے جو دعوت و تبلیغ کی اس مبارک محنت کو چلایا، اور اس میں ہمیں جس بات کی دعوت دینے کا مکلف اور پابند کیا وہ بات ربوبیت کی توحید ہے۔ ہم لوگ اپنی دعوت میں کہتے ہیں اللہ ایک ہے، وہی پالنہار ہے، وہی نفع نقصان پہنچانے والا ہے، سب چیزوں میں تاثیر پیدا کرنے والا وہی ہے۔ کیونکہ جب آدمی اپنے دل سے اس بات کو مان لیتا ہے کہ سب کو پالنے والا، نفع نقصان پہنچانے والا اللہ ہے، تو پھر اس کو ماننے کے بعد پھر اس کو معبود ماننا اور اس کی بات ماننا یہ آدمی کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے توحید ربوبیت کی دعوت دی جا رہی ہے تاکہ اس دعوت کے راستے سے آدمی میں الوہیت کی توحید آئے، اللہ کو معبود مانے اور اس کی اطاعت اور فرما برداری کرے۔ اور دنیا میں جو مختلف قسم کے مذہب پائے جاتے ہیں، مختلف قسم کی کمیونٹیز پائی جاتی ہے، ان میں جو شرک ہے وہ شرک بھی اسی ربوبیت کے باب میں غلط فکر اور غلط سوچ سے آیا ہے۔ جب دنیا کے انسانوں نے دیکھا کہ نفع یہ مخلوقات سے ہو رہا ہے، زمین غلہ دے رہی ہے، آسمان پانی برسا رہا ہے،
سورج یہ روشنی دے رہا ہے، چاند ستارے یہ روشنی دے رہے ہیں، آگ سے فائدہ ہوتا ہے۔ ایسے مختلف قسم کی چھوٹی بڑی مخلوقات سے دنیا کے انسانوں نے نفع آتا ہوا دیکھا تو یوں سمجھا کہ نفع دینے والی یہی مخلوق ہے، یہی چیزیں ہیں، اس لیے ان کو الوہیت کا مرتبہ دے دیا، ان کو دیوی مانا، ان کو دیوتا مانا، ان کو معبود مانا۔ ہمارے جو برادران وطن ہیں ان کے یہاں بے شمار خدا کیوں ہیں، بے شمار معبود کیوں ہیں، بے شمار دیوی دیوتا کیوں ہیں؟ وہ اسی بنیاد پر ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ آگ میں ایک طاقت ہے، وہ فائدہ دے رہی ہے، زمین میں ایک اثر ہے، وہ غلہ اگا رہی ہے، چاند سورج اپنا نفع دے رہے ہیں۔ تو جتنی بھی مخلوق و جتنی چیزیں دنیا میں نفع دے رہی ہے، نفع پہنچا رہی ہے، تو ان چیزوں کو دیکھا، ان کو اصل سمجھا، یہ نفع ان کا اپنا ذاتی اور خانہ ذات سمجھا، اس لیے ان کو بڑا مانا، ان کو دیوتی مانا، اگنی دیوی اور سوریہ دیوتا اور چندرما دیوتا، اندر دیوتا، ایسے بے شمار دیوتا ہے، سب کو دیوتا مان رہے ہیں، ان کو رب مانا، ان کو دیوی دیوتا مانا، ان کو نفع نقصان پہنچانے والا مانا، تو اب ان کو معبود بھی مان رہے ہیں، ان کے سامنے نمسکار کرتے ہیں، ان کے سامنے وندن کرتے ہیں، ان کی پوجا پاٹ کرتے ہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ربوبیت کے باب میں جب شرک آتا ہے تو پھر الوہیت کے باب میں وہ شرک پیدا ہو جاتا ہے۔ آدمی اللہ کے غیر کو جب نفع نقصان دینے والا سمجھتا ہے اور یقین کرتا ہے تو پھر اللہ کے غیر کے سامنے اپنا سر بھی جھکاتا ہے۔ اللہ جل شانہ نے یہاں پہلے ہی جملے میں دنیا میں ربوبیت کے تعلق سے جتنی گمراہیاں تھیں اور جتنی باطل سوچ اور فکر تھی، اس ساری سوچ اور فکر پر ایک ضرب لگا دی، ایک مار دی اور سب کو ریجیکٹ کر دیا اور سب کی تردید کر دی کہ دیکھو دنیا میں تمہیں جس سے بھی نفع نقصان دکھتا ہے، جس سے بھی فائدہ پہنچتا نظر آتا ہے، جس سے بھی تم فائدہ اٹھاتے ہو، جو مخلوق تمہیں طاقتور نظر آتی ہے، ان ساری مخلوقات میں وہ طاقت، وہ خوبی، وہ کمال، وہ نفع، وہ نقصان ان کا اپنا ذاتی نہیں ہے، بلکہ ان تمام مخلوقات کے نفع نقصان کے پیچھے ایک اور طاقت ہے، وہ طاقت رب العالمین کی ہے۔ اس طاقت کی تربیت نے، اس طاقت کی تدبیر نے ان مخلوقات میں نفع پیدا کیا ہے، تاثیر پیدا کی ہے، نقصان پیدا کیا ہے اور طاقت پیدا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رب العالمین کہہ کر کہ جتنے باطل عقیدے ہیں سب کو رد کر دیا۔ یہ تو ہمارے برادران وطن کا عقیدہ ہوا، باقی اس کے علاوہ پہلے زمانے میں، موجودہ زمانے میں بہت سارے اس طرح کے باطل عقیدے پائے جاتے ہیں، جن سے کچھ ہوتا ہوا نظر آیا اس کو خدا مان لیا۔ ہمارے موجودہ زمانے میں بلکہ پہلے زمانے سے ایک عقیدہ تثلیث کا پایا جاتا ہے۔ یہ برادران وطن کا تو تکثیر کا ہے، یعنی بے شمار خدا ہے، بے حساب خدا ہے، لیکن ایک عقیدہ تثلیث کا ہے، انگریزی میں اس کو ٹرینیٹی کہتے ہیں، یعنی خدا تین ہے۔ یہ عقیدہ عیسائیوں کا، کرسچن کمیونٹی کا ہے، یہ لوگ تین خدا مانتے ہیں۔ خدا میں تین میں تو باپ خدا ہے، بیٹا خدا ہے اور روح القدس خدا ہے۔ باپ سے مراد اللہ کی ذات، یعنی اللہ بھی خدا ہے، جس کو ہم اللہ مانتے ہیں ان کو بھی مانتے ہیں، لیکن ساتھ میں شرک بھی کرتے ہیں، تو اللہ خدا ہے۔ اسی طرح بیٹا خدا ہے، بیٹے سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، ان کو بھی وہ خدا مانتے ہیں۔ اور تیسری چیز روح القدس، پاکیزہ روح خدا ہے۔ پاکیزہ روح سے کیا مراد ہے؟ اس سلسلے میں انہی کے یہاں الگ الگ جماعتیں پائی جاتی ہے۔ ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ روح القدس یعنی پاکیزہ روح سے مراد ماں مریم، حضرت مریم علیہ السلام ہے، سینٹ میری جس کو یہ لوگ کہتے ہیں، جن کو کہتے ہیں۔ بعد میں کہا جبریل مراد ہے، اور بعد میں کہا کہ باپ بیٹے کے درمیان جو محبت اور باپ بیٹا ہونے کا جو تعلق ہے وہ تعلق مراد ہے۔ بہرحال جو بھی تو ہو، روح القدس سے مراد ان کے یہاں یہ تین خدا ہے۔ تو اللہ کو بھی خدا مانتے ہیں اور ساتھ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی خدا مانتے ہیں۔ ان کو رب بھی کہتے ہیں، خدا بھی کہتے ہیں۔ رب کے لیے وہ لارڈ کا لفظ استعمال کرتے ہیں اور خدا کے لیے وہ گاڈ کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ عیسیٰ یہ لارڈ بھی ہے اور عیسیٰ ایک گاڈ بھی ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو رب مان کر پھر خدا کیوں مان رہے ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی ذات میں
کچھ ایسے کرشمے دیکھے کہ جو کرشمے عام طور پر دوسری مخلوقات میں بلکہ انسانوں میں نہیں پائے جاتے۔ ایک تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے معجزے کے طور پر پیدا ہوئے، یہ خود ایک کرشمہ ہے، معجزہ ہے۔ پھر پیدا ہونے کے بعد حضرت مریم علیہ السلام پر جب یہودیوں نے الزام لگایا، ان کے خاندان والوں نے الزام لگایا، تو اللہ پاک نے ان کی برات کو اور ان کی پاک دامانی کو بتانے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ان کی گود میں تھے ان کو بولنے کی طاقت دی۔ وہ خود بولے انی عبد اللہ، کہ میری ماں پر کوئی الزام نہ لگاؤ، میں تو اللہ کا بندہ ہوں اور حرامی نہیں ہوں، اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے۔ تو ایسے پیدا ہوتے ہی بولنے لگے، یہ بھی معجزہ ہے، کرشمہ ہے۔ پھر جب نبی بنائے گئے تو نبی بنائے جانے کے بعد اللہ پاک نے ان کو بڑے بڑے معجزے عطا فرمائے۔ وہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے اللہ کے حکم سے۔ وہ کوئی بڑا سے بڑا بیمار ہوتا، اس زمانے میں کوڑ کی بیماری، برس کی بیماری، مادرزاد اندھاپن کی بیماری یہ بہت زیادہ پائی جاتی تھی، تو اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو طاقت عطا فرمائی تھی کہ وہ جس بیمار کے بدن پر ہاتھ پھیرتے تھے اس کی بیماری دور ہو جاتی تھی۔ تو اس طرح کے بڑے بڑے معجزے ان کے ہاتھ پر ظاہر ہوئے۔ تو یہ جو ان کو ماننے والے تھے، ان ماننے والوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے ہونے والے معجزے اور کرشمے کو جو ہے ایسا معجزہ اور ایسا کرشمہ سمجھا کہ گویا کہ یہ خدا ہی ہے، یعنی یہ طاقت ان میں دیکھی۔ تو ان طاقت کو دیکھنے کی وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام کو رب مانا، لارڈ مانا، اور رب اور لارڈ ماننے کے بعد اب پھر گاڈ مانتے ہیں، اسی کی عبادت بھی کرتے ہیں اور اسی کی پوجا پاٹ کرتے ہیں، انہی سے اپنی حاجتیں مانگتے ہیں، انہی سے اپنی ضرورتوں کو طلب کرتے ہیں۔ تو جب ربوبیت میں شریک کر لیا تو پھر الوہیت میں بھی شریک کر لیا۔ تو یہ عقیدے دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رب العالمین کہہ کر اس عقیدے پر بھی ضرب لگا دی، اس کو بھی ریجیکٹ اور رد کر دیا کہ ایک سے زیادہ خدا ہے ہی نہیں، نہ کوئی انسان خدا ہے، نہ کوئی فرشتہ خدا ہے، نہ کوئی دیوی دیوتا خدا ہے۔ عبادت اور پوجا صرف اللہ کی ہوگی، کسی انسان کی نہیں ہوگی، کسی فرشتے کی نہیں ہوگی، کسی دیوی دیوتا کی نہیں ہوگی، کسی زمین کی اور کسی ستارے اور سیارے کی نہیں ہوگی۔ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو چاند اور ستارے اور سورج کو اور مختلف گرہوں کو اپنا رب اور اپنا خدا مانتے ہیں۔ ان کو اس بات کا یقین ہے کہ گرہوں اور ستاروں کی ایک تاثیر اور اس کا ایک اثر ہے انسان کے بھوشیہ کے بارے میں، انسان کے اچھا اور برا ہونے کے بارے میں، انسان کے بیمار اور تندرست ہونے کے بارے میں۔ آج بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے اخبار دیکھتے ہیں، اور اخبار میں بھی وہ پنہ دیکھتے ہیں جس پنے پر راشی لکھی ہوتی ہے، تو اپنی راشی اس راشی سے ملاتے ہیں۔ اگر اس میں ان کو لگے کہ راشی اچھی ہے تو کام دھندا کرتے ہیں، اور ان کو لگے کہ راشی اچھی نہیں ہے تو پھر گھر پہ آرام کرتے ہیں، پتہ نہیں کب باہر جائیں گے اور کیا نقصان ہو جائے گا۔ یہ ستاروں کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ تو ستاروں میں تاثیر مانی، ان کو رب مانا، ان کو معبود مانا۔ اللہ تعالیٰ نے رب العالمین کہہ کر ان ستاروں پرستوں کو بھی تردید فرما دی، عقیدہ تثلیث والوں کی بھی تردید فرما دی، اور مشرک اور کافر جو ایک سے زیادہ کئی اور بے شمار خدا کو اور رب کو مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی بھی تردید فرما دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جیسے عیسائی اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، ایسے یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، اور مکہ کے مشرکین یہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ اخلاص نازل فرمائی، اور سورہ اخلاص میں توحید کا، توحید الوہیت کا، توحید ربوبیت کا خلاصہ بیان کر دیا۔ اللہ نے کہہ دیا هو اللہ احد، کہ وہ ایک ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے۔ آدمی کو بیوی کی ضرورت، آدمی بیوی کیوں کرتا ہے؟ آدمی اولاد کیوں چاہتا ہے؟ بیوی اس لیے چاہتا ہے تاکہ اسے ضرورت میں کام آئے، اس کے تقاضوں کو پورا کرے۔ اولاد اس لیے چاہتا ہے تاکہ ضرورت کے موقع پر کام آئے۔ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ صمد اس کو کہتے ہیں کہ جس کو کسی کی ضرورت نہ ہو اور جس کی ضرورت سب کو ہو، اس ذات کو صمد کہتے ہیں۔ اللہ صمد ہے، وہ بے نیاز ہے، ہر لمحہ
عالمین اور سارے جہاں یہ اللہ کی طرف سے تربیت کے اور اس کی تدبیر کے محتاج ہے۔ اللہ پاک ہر آن ہر گھڑی ساری کائنات کو تھامے ہوئے ہیں، وہ قیوم ہیں، اس نے سنبھال رکھا ہے۔ جس دن وہ سنبھالنا چھوڑ دے گا اس دن یہ سارا سرجن یہ وسرجن میں تبدیل ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ تو اللہ اس سمجھ لم یلد ولم یولد، اللہ کہتے ہیں کہ نہ اس نے کسی کو جنا نہ اس کو کسی نے جنا، یعنی نہ اس کے کوئی ماتا پتا ہے اور نہ ہی اس کی کوئی اولاد ہے، نہ بیٹا ہے نہ بیٹی، نہ عیسیٰ بیٹے ہیں نہ عزیر بیٹے ہیں اور نہ ہی فرشتے، یہ اللہ کی بیٹیاں ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی ذات بھی دنیا میں ایسی نہیں ہے جو ذات اور صفات کے اعتبار سے اللہ کے ہمسر اور اس کے برابر ہو۔ اس طرح مختلف موقعوں پر اللہ جل شانہ نے قرآن مجید میں توحید کی بھی تعلیم دی ہے، اور تثلیث کا جو عقیدہ اس زمانے میں پایا جاتا تھا اس عقیدہ تثلیث کی بھی اللہ پاک نے قرآن مجید میں تردید فرمائی، مستقل آیتیں اس سلسلے میں اللہ پاک نازل فرمائی ہے۔ کسی موقع سے انشاءاللہ ان کی وضاحت کی جائے گی۔ تو بہرحال مجھے یہ کہنا تھا کہ یہ جو پہلی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین، اس پہلی آیت میں اللہ جل شانہ نے دین اسلام کے بنیادی عقیدہ توحید کو اور اس عقیدہ توحید کی دونوں قسمیں توحید الوہیت اور توحید ربوبیت، ان دونوں کو اللہ جل شانہ نے بیان کیا ہے۔ اللہ کے حمد و ثنا کا بھی بیان ہے اور اللہ کی توحید کا اور توحید الوہیت کا اور توحید ربوبیت کا بیان ہے۔ اس کے بعد جو دوسری آیت ہے الرحمن الرحیم، اس آیت شریفہ میں اللہ پاک نے دین اسلام کے دوسرے عقیدہ رسالت کو بیان کیا ہے، اور تیسری آیت میں اللہ جل شانہ نے عقیدہ آخرت کو، تیسری آیت مالک یوم الدین میں عقیدہ آخرت کو بیان کیا ہے۔ رسالت کا مطلب ہے اللہ جل شانہ نے انسانوں کی ہدایت اور رہبری کے لیے اپنے منتخب اور مخصوص بندوں کو بھیجنے کا جو سلسلہ شروع کیا ہے، وہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر پورا ہوا۔ تو آپ نے یعنی اللہ نے آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک جتنے بھی منتخب اور مخصوص بندے یعنی پیغمبروں کو بھیجا ہے، وہ بھیجنا یہ انسانوں کی سب سے بڑی ضرورت ہے اور انسانوں پر اللہ جل شانہ کی سب سے بڑی رحمت ہے۔ انشاءاللہ آئندہ ان دونوں عقیدوں کی ضروری وضاحت کریں گے۔ اللہ پاک ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔